السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو ہر مسلمان یہ 5 کام ضرور کرے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 5 کام اکثر مسلمان 10 محرم کو نہیں کرتے ہیں۔ یہ 5 کام آپ لوگ خود بھی غور سے سنیں اور دوسروں کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو 10 محرم کا دن شریعت کے مطابق گزارنے میں سہولت ہو۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور یاد رکھیے ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ جو کام سنت نہیں ہے وہ چاہیں جتنے کرو، آپ 1000 تعزیے بنا لو، ہے نا، آپ جو ہے نا لنگر لٹاؤ خوب، تو جو کام سنت نہیں ہے وہ کام چاہیں آپ 1000 کر لو، آپ کو ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور سنت کو جان کر چھوڑنا، جیسے کہ مثال کے طور پہ 10 محرم کا دن جب آتا ہے تو لوگ جو ہے نا کھچڑا بنواتے ہیں، لنگر لٹواتے ہیں اور شربت پیتے ہیں، پلواتے ہیں، یعنی کھانے پینے کا ماحول 10 محرم کو جب تک تعزیے نکل نہیں جاتے جم کے چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اس کو ثواب سمجھ رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ اس سے ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھو، ٹھیک ہے کسی کو کھلانے پلانے سے ثواب ملے گا، میں آپ کی بات بڑی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی سنت پر عمل کرنے پر جتنا ثواب ملے گا نا اتنا کسی اور کام میں نہیں ملے گا۔ تو یہ جتنے بھی کام 10 محرم کو آپ کر رہے کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ بھائی جو آدمی بڑی بڑی الماریاں لگا کے نعتیں وغیرہ بجا رہا ہے وہ بھی ثواب کی نیت سے بجا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے اظہار میں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اگر محبت کا اظہار سنت کے مطابق ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑا، تو اگر سنت کے مطابق محبت کا اظہار ہو تو سوچو کہ کتنا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے 10 محرم کو روزہ ضرور رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے، خواتین کو بھی مرد حضرات کو بھی۔ کھانے پینے ہیں، دیگیں بنوانی ہے، کھلانا ہے، دوسروں کو بانٹنا ہے۔ افطار کے بعد 10 محرم کو روزہ رکھنے کا ماحول بنائیے۔ آپ علم تعزیے جو بھی کچھ کر رہے ہوں، لیکن سنت ہمارے لیے پہلے۔ بھائی سنت میں تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ، جس طریقے پر وہ تھے، وہ طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ سنت تو سب کے لیے ہے نا، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب کے لیے ہے۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، جتنا ہو اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو گھر میں رکھنا ہے اور خود بھی گھر رہ کر عبادت کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 10 محرم کو جو ہے نا خواتین بھی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی تعزیے دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ چھتوں پہ جو ہے نا لڑکیوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور اس بیچ میں کیا عشق بازیاں نہیں ہوتی ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ماؤں، بہنوں، بچیوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ ایسے بھیڑ بھاڑ والے ایریے میں تعزیے دیکھنے کے لیے اکیلے نہ جائیں، کسی کے ساتھ بھی نہ جائیں، گھر رہو نا، کیا ضرورت ہے دیکھنے جانے کی۔ تو اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، جتنا ہو خود بھی گھر میں رہیں، کیونکہ نفلی عبادت جتنا آپ گھر میں رہ کے کرو گے نا اتنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے گھروں میں رہ کر نفلی عبادت کرو۔ حضرات حسنین اور شہدائے کربلا کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، اہل بیت کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، گھر پہ رہ کے خوب نفلی عبادت کرو اور ان کو ایصال ثواب پہنچاؤ۔ نمبر 3، کربلا کا واقعہ سنیں، علماء سے سنیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے علماء ہیں، اہل حق علماء، ان سے کربلا کا واقعہ سنیں، یا کربلا کے واقعے کی کوئی کتاب پڑھیں، ہے نا، اہل بیت کے بارے میں پڑھیں۔ پڑھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ جتنے بھی لوگ آج حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ ذرا بتاؤ اہل بیت کے بارے میں بتاؤ، اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا، وہ کیسا تھا ذرا بتاؤ، تو کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ بڑے عجیب افسوس کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی کے بارے میں بتاؤ، نہیں پتا لوگوں کو آج۔ تو کربلا کا واقعہ پڑھیے یا علماء سے سنیے۔ نمبر 4، جب آپ 10 محرم کو روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے کے بعد افطار بھی کرو گے، تو خود بھی افطار کر رہے ہو، دوسروں کو افطار کراؤ۔ افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔
آپ غریبوں میں افطاری بٹوا دو، کیونکہ 10 محرم کا روزہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، افطاری بٹواؤ، آپ مسجد میں افطار کرا دو، تو افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کو افطار کرائے تو جیسے روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، ایسے ہی افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے، اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے، تو افطار کراؤ۔ نمبر 5، درود شریف کی کثرت۔ درود شریف کی خوب کثرت کرنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف آپ کو کون سا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور پر بھی درود بھیجنا ہے اور حضور کے تمام گھر والوں پر بھی درود بھیجنا ہے، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی تازگی ہے، اسی لیے درود شریف کون سا والا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ 5 کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ، آج 9 تاریخ ہے، راتوں میں آپ بچوں کا ایک بڑا جمگھٹ دیکھو گے، راتوں میں بچے جو ہے نا ٹہل رہے ہوں گے سڑکوں پر، نعرے تکبیر آوازیں لگاتے ہوئے، ہے نا۔ کل دوپہر میں جب آپ دیکھو گے تو سڑکیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن مسجدیں خالی ہوں گی، نمازیوں سے مسجدیں خالی ہوں گی، نماز پڑھنے والے نہ کے برابر ہوں گے، روزہ رکھنے والے نہ کے برابر ہوں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیزیں پسند تھیں ان چیزوں کو پسند کرنے والے نہ کے برابر ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہ 5 کام آپ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کرانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔